الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں فرضیات کو بہت ترجیح دوں. پورے سال میں وہ نمازوں میں بھی کوتاہی کرتا ہے، رہ جاتے ہیں نماز ان سے، تو کبھی توفیق ملی تو مسجد آ جاتے ہیں، کبھی توفیق نہیں ملی تو پھر نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر بعد میں قضا کی توفیق ملی تو قضا لوٹا دیتے ہیں. اگر قضا کی بھی توفیق نہیں ملی تو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ فرض عمل ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لیکن انسان جو ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ دنیا کے جو کام ہے، جتنا بھی مشکل کام ہو، اس کے ذمے لگا دیا جائے تو وہ اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا. مثلا کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار میں اگر اس شخص کو یہ کہا جائے کہ فجر سے پہلے تم نے اٹھنا ہے اور تم نے یہ دودھ جو ہے وہاں فلاں جگہ تک پہنچانا ہے، تو یہ شخص فجر اگر 6 بجے ہے تو یہ 4 بجے بھی اٹھ کر اپنا یہ کام جو ہے وہ سنبھالے گا، جائے گا، تکلیف اٹھائے گا، چاہے برف باری ہے، سردی ہے، گرمی ہے، وہ کوشش کرے گا کہ میں کسی طرح اس کو پالوں اور اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبھالوں. اور پھر وہ شخص کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے مالک کو ناراض نہ کروں. تو یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے. آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں فجر سے پہلے جب مؤذن اذانیں دے رہے ہوتا ہے، جس ٹائم اذانیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے یہ شخص اٹھا ہوا ہوتا ہے اور بھینسوں کا دودھ دھو کر اس کے بعد ڈبوں میں ڈال کر پتہ نہیں کہاں کہاں تک یہ لے جاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کا لالچ ہے، اور اس پیٹ کی وجہ سے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جب اللہ نے کہا کہ تم پر کوئی سختی نہیں ہے، تم اپنے اوپر ظلم مت کرو، ان اللہ لا یظلم نفسہ، اللہ آپ کے نفسوں پر ظلم نہیں کرتا، نہ اللہ ظالم ہے. تو جب اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ نے تمہارے ذمہ کتنا آسان کام لگا دیا. فجر کے وقت اٹھو، وضو کرو، پاکی حاصل کرو اور عبادت کے لیے جاؤ، صرف 2 رکعت فرض ادا کر لو، پھر پورا دن اپنے دنیا کمانے کے لیے لگ جاؤ. میں نے
یہ دین تمہارے لیے اسی لیے بنایا ہے کہ اس میں تم کماؤ، خوب کماؤ، اپنے بچوں کے لیے حلال کماؤ. پھر جب ظہر کا وقت ہو جائے تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ اب سب کچھ چھوڑ دینا ہے، پھر میری طرف آنا ہے اور صرف 4 رکعت فرض ہے، کچھ سنتیں ہیں یہ ادا کرنی ہے، 10 منٹ لگنے ہیں. پھر تمہارے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. تو اللہ قرآن مجید میں جب بار بار فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ أَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ، یہ سارے کس لیے فرمایا؟ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ میرے بندے میری عبادت کرے، اور میرے بندے جو ہیں جو میں نے ان پر فرض کیا ہے جو عبادات، وہ عبادات جو ہے وہ ان پر لازم ہو. اور پھر میں کیا کروں گا؟ میری ذمہ داری ہے کہ میں پھر ان کو رزق دوں، وہ میری ذمہ داری ہے. ان کی ذمہ داری ہے میری عبادت کرنا، ان کا پیٹ بھرنا، ان کو بچے دینا، ان کے بچوں کو پالنا، ان کو زندگی دینا، بعد میں موت دینا، یہ میرا کام ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ میرا کام ہے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ان بچوں کو پالنا بھی ہمارا کام ہے، ان کی تربیت کرنا بھی ہمارا کام ہے، اور ان کو کچھ پہنانا، کچھ کمانا، ان کے لیے جھوٹ بولنا، لڑائی جھگڑے کرنا، یہ ہمارا کام ہے. جبکہ اس شخص کو پاگل کہا گیا ہے، یہ پاگل ہے. جیسے کہ انسان کے بدن میں خون جو ہے وہ گردش کرتا ہے، جس طرح موت انسان کے پیچھے لگا ہے. یقین کرے حدیث کا یہ ٹکڑا ہے کہ یہ رزق بھی انسان کے پیچھے ایسا ہی بھاگتا ہے جیسے موت انسان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی کما رہے ہیں، جو کام نہیں کرتے ان کو بھی اللہ دے رہے. یہ نہیں ہوا کہ زندگی میں ہم نے یہ سنا ہو کہ کتنا ہی ظلم اس انسانوں پر ہوا ہو اور وہ بھوک کی وجہ سے یہ انسان مر چکا ہو، آج تک نہیں سنا. حتیٰ کہ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک علامہ تھے، اس کا نام نہیں آتا، کہ وہ کتابوں کے بہت شوقین ہوا کرتے تھے، اور کتابوں کا مطالعہ ہر وقت اس کے ہاتھ میں کتاب، احادیث پڑھنا، فقہ پڑھنا، مسائل سیکھنا، دوسروں کو سکھانا، مشغول رہنا، یہ اس کا ایک کام تھا. اور کہا کہ ان کے مریدین نے ان کے ایک کھجور کا ایک تال لایا اور وہ تال اس کے سامنے رکھا، کہا کہ یہ تمہارے لیے تحفہ لایا ہے. وہ علامہ صاحب یہاں اپنا مطالعہ کرتے کرتے اس میں اتنا مگن ہے کہ وہ کھاتے حتیٰ کہ اس کو موت آ گئی. اتنا کھایا، یعنی کھانے کی وجہ سے موت کا سنا ہوگا، بھوک کی وجہ سے نہیں سنا ہے. کیوں؟ اس کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، اور اللہ رب العزت وہ ایک انسان تو نہیں ہے کہ تم اس کو کہو کہ مجھے میرا یہ کام تو نے کرنا ہے، اور وہ آپ سے کہیں بالکل آپ بے غم ہو جائے، اور جب اینی ٹائم آئے اور وہ یہاں سے فرار ہو جائے. یہ انسان ہے. اللہ کی ذات اس سے پاک ہے. اللہ نے جب کہا میں نے تمہیں روزی دینی ہے تو پھر اللہ اپنے وقت پر دے گا. اللہ نے جب کہا کہ میں نے صبح سورج طلوع کرنا ہے اور مغرب کو غروب کرنا ہے، اور آسمان میں کب بادل لانا ہے، کب بارشیں ہونی ہے، یہ اللہ کا ایک اٹل فیصلہ. آج تک ایسے نہیں ہوا کہ سورج اپنے مقرر وقت سے 10 منٹ بعد نکلا ہو یا 2 منٹ بعد نکلا ہو. یہ نہیں ہوا. جب اس پر ہمارا یقین ہے کہ مغرب ہوتے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے اور روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس پر ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ کرتا ہے. اور سورج جو ہے وہ فجر سے پہلے، فجر کے بعد جب سورج وہ مشرق سے نکلتا ہے، صبح صادق ہو جاتی ہے،
اس وقت ہمیں یقین ہے کہ صبح ہو چکا ہے اور یہ اللہ نے کیا، تو اب ہمیں اللہ پر یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ یہی اللہ ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے، وہی اللہ ہے جو ہمیں بیماری دیتا ہے اور پھر ہمیں بیماری سے شفایاب بھی کرتا ہے، چھوٹے موٹے امتحانات لاتا ہے کہ زندگی میں تم تنگ نہ ہو جانا، کچھ تمہارا اللہ کے ساتھ لگاؤ بھی ہو جائے۔ یہ بندے اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ یہ بندے اس قدر جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں کہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، پھر اللہ اس کے لیے کوئی زندگی میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت لاتا ہے، اس مصیبت میں وہ شخص اپنے اللہ سے رجوع کرتا ہے، ہر وقت زبان پہ اللہ اللہ جاری رہتا ہے۔ کیوں؟ اب اللہ اس کو اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ انسان کتنا غافل ہے، جب اللہ اسے صحت دے دیتا ہے یہ اللہ کی دوستی کو بھول جاتا ہے، پھر دنیا میں مگن رہتا ہے۔ تو اس لیے بار بار قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ، جب دیکھو صلاۃ نماز، اگر نہ ہوتا ہے اتنی عظیم عبادت نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا اہتمام نہ کرتے۔ اس فرائض کے علاوہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کرتے تھے اور نماز پہ کھڑے رہتے تھے۔ بڑے بڑے بزرگوں کا اگر دیکھا جائے، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو اگر دیکھا جائے، اگر بڑے بڑے پیروں کو دیکھا جائے اور ان کی زندگی کو پڑھا جائے، آپ کو یہی ملے گا کہ ساری رات وہ تہجد پڑھتے تھے۔ ان کا دو کام ہوا کرتے تھے، ایک نماز کی پابندی، ساری رات تہجد، اور دن کو قرآن کریم۔ یہ دو خاصیتیں پیر میں پائے جاتے ہیں، علامہ میں پائے جاتے ہیں، اولیاء اللہ میں پائے جاتے ہیں۔ اگر یہ خاصیتیں نہ ہو اور وہ شخص جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام نہ کرتا ہو اور خود کو پیر سمجھتا ہو تو یہ پیر نہیں ہے، یہ شیطان ہے۔ اس کو پیر کہنا بھی کفر ہے۔ اگر یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے، نماز کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اور اپنے آپ کو پیر سمجھتا ہے، تو یہ تجدید ایمان کر لے۔ اور اگر ہم ان پہ یقین رکھتے ہیں تو ہم بھی اپنی ایمانوں کو ریپیٹ کریں کہ کیا ہمارے پاس بھی ایمان ہے؟ ہمارے پاس اتنا بڑا پیر ہے جس نے کل کائنات بنایا، جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے جانور بنایا، جس نے زمین آسمان پہاڑ سب کچھ بنایا، اور ایسا بنایا کہ تمہاری سوچ ختم ہو جائے گی، اللہ کی قدرت اس کے بعد شروع ہو جائے گی۔ تو تم اس اللہ سے کیوں نہیں مانگتے جو بہتر عطا کرنے والا ہے؟ تو اس لیے اس رمضان المبارک کے مہینے میں ان فرائض کا لوگ بہت خیال رکھتے ہیں، ایک نماز، ایک زکوٰۃ۔ یاد رکھیں کچھ حقوق اللہ ہے اور کچھ چیزیں حقوق العباد ہے۔ جو حقوق اللہ میں آتا ہے چند چیزیں ہیں، ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ، ایک ہے زکوٰۃ، حج اور توحید یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حقوق اللہ ہے۔ نماز تم نے پڑھنی ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر نہیں پڑھو گے اللہ تم سے حساب لے گا، کیوں نہیں پڑھی؟ زکوٰۃ تم نے ادا کرنا ہے کس طرح؟ اس طرح جیسے تم نے نماز پڑھنا ہے، اسی طرح تم نے زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور اسی طرح روزہ فرض ہے،
اگر تم نے کلمہ پڑھا ہے، مسلمان ہو، تو یہ حقوق اللہ میں آتا ہے کہ روزہ بھی تم نے رکھنا ہے، فرض ہے، حج بھی فرض ہے، یہ حقوق اللہ ہے، اور حقوق العباد بہت سارے ہیں۔ تو تم سب کو معلوم ہے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایہ کے ساتھ کس طرح رویہ رکھتے ہیں، کیسا سلوک کرتے ہیں، اور قیامت کے روز یہ حقوق اللہ جو ہے یہ اللہ اپنی شان کے مطابق معاف کرا دے گا، یہ معاف ہو جائے گا۔ اور جو حقوق العباد ہے وہ تب تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص تمہیں معاف نہ کرے۔ نماز رہ گئی، اللہ سے معافی مانگ لیا، قضا لوٹا لیا، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ روزہ رہ گیا، بعد میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا، یا ایک قضا کیا، یا کفارہ دیا، اللہ نے معاف کیا۔ حج رہ گیا، زندگی تھی، پھر کر لیا، مر گیا، حج البدل کیا، سب کچھ ہوا، لیکن حقوق العباد تو معاف نہیں ہوتے۔ لوگوں کو تکالیف دے کر تم مر جاؤ، قبر کے بعد آخرت ہوگا، حشر ہوگا، پھر اس میں تم سے حساب لیا جائے گا۔ اس بندے کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا کہ اگر یہ معاف کرتا ہے تو تم معاف ہو، اگر یہ معاف نہیں کرتا تو تم نہیں ہو معاف۔ اس لیے مسلمان رمضان المبارک میں 2 چیزوں کا بہت اہتمام کرتا ہے۔ ایک نماز پابندی سے پڑھتا ہے، چونکہ پورا سال فرض ہے، یہ نہیں کہ صرف رمضان المبارک میں یہ نماز فرض ہوا، عید کے بعد یہ نماز فرض نہیں ہے، اس طرح ہرگز نہیں ہے۔ یہ نماز 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ یہ نماز تم پر فرض ہے، پورے دن میں۔ ہر نماز کا الگ الگ حساب ہوگا، اور اس کے بعد زکوٰۃ بھی تم پر فرض ہے، اس زکوٰۃ کے بارے میں بھی تم سے پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کا نصاب لگانا بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کیا عورتوں پر بھی زکوٰۃ ہے یا صرف مردوں پر ہے۔ ایک مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی شادی شدہ جوڑی میں سے عورت کے پاس زیور ہو اور مرد کے پاس کچھ نہ ہو، یا اس کے پاس اپنا کچھ پیسے ہو، کچھ رقم ہو، لیکن یہ جو عورت ہے اس کے پاس زیور ہے، اور اس زیور کا مالک اس کا شوہر ہے یا یہ عورت خود ہے، تو اگر جو بھی ہے اس پر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے۔ اب اس زکوٰۃ کا نکالنا اس پر فرض ہے۔ نہیں ہے پیسے، اتنے پہ کچھ پیسے ہیں، اتنے نہیں ہے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں، پھر زیور کیوں رکھا؟ اس زیور میں سے کچھ بیچو اور اس کا زکوٰۃ دو۔ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ تمہارے پاس میرے خیال میں وہ چاندی کا کچھ تھا، زیور اس طرح تھا کہ وہ سونا نہیں بلکہ چاندی میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا زکوٰۃ دیا؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ کہا ایسا نہ ہو یہ تمہارے لیے خطرہ بن جائے۔ اس لیے قیامت کے روز کچھ چیزیں ایسے ہیں کہ وہ تمہیں جنت جانے سے روک دے گا، وہ تمہیں جنت جانے نہیں دے گا۔ تو اس لیے نماز تو پڑھتے ہیں پہلی صف میں، اور نمازوں کا اہتمام کرتے کرتے پورا مہینہ گزر جاتا ہے رمضان کا، اور پھر بعد میں توفیق ملی تو پڑھی، نہ ملا توفیق تو پھر نماز چھوڑ دی۔ لیکن زکوٰۃ جو ہے وہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہوتا ہے۔ مثلا کسی کے پاس اتنے پیسے آئے کہ جو صاحب نصاب کیا اس شخص کو، یعنی اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہوا، تو پھر اب سے لے کر اگلے سال اس دن تک اگر وہ مال اس کے ساتھ محفوظ رہا تو پھر آنے والے سال اس پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، اس نے اس کا زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔
मसलन 1 लाख रुपए तुम्हारे पास नकद पड़े हैं, उस पर 2500 रुपए ज़कात है, तुमने अदा करना है। अगर तुम्हारे पास इतना माल है जो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, किसी तरह नहीं आ रहा, चांदी भी है, उसके अंगूठे हैं या कुछ है, जेवर भी हैं, उसमें कुछ आपके पास है, पैसे भी हैं, और ज़रूरत से ज़ायद कुछ ऐसे आर्टिफिशियल चीज़ें रखी हुई है घर में कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कीमती चीज़ें हैं, आपने रख ली हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे ज़कात दूँ, कीमत कैसे लगाऊँ, तो पूरा कीमत लगाकर अगर उसका मसलन 10 लाख बनता है, 12 लाख के हिसाब से दिया करें, ज़्यादा दिया करें। और ज़कात किस तरह दे? ज़कात इस तरह दिया करें कि पूरे माल को 40 पे तकसीम करें, जो 40वां हिस्सा होगा वो ज़कात होगा। पूरे माल को 40 पे तकसीम करने के बाद 40वां हिस्सा ज़कात का है और बाकी तुम्हारा है। और अगर किसी शख्स के पास सिर्फ जेवर है, या औरत है या मर्द है, सिर्फ जेवर है, 1 रुपया, जिसको कहा जाता है कि 1 रुपया, वो भी इसके पास अपनी मिल्कियत ना हो तो उस पर ज़कात नहीं है। अगर वो गरीब हो, बिल्कुल जेवर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो उस पर ज़कात नहीं है। अलबत्ता अगर इस जेवर के साथ तुम्हारे पास पैसे थे तो तुम पर ज़कात फ़र्ज है। अगर किसी शख्स ने अपने पास जो है वो कुछ रकम रख ली, बहुत सारा रकम था, लेकिन इसके पास पड़ा हुआ आधा साल गुजरा और दरमियान में उससे कुछ पैसे जो है वो खर्च हो गए, फिर दोबारा वो पैसे आ गए और फिर करते करते साल पूरा हुआ, अब इसका एतबार नहीं होगा कि दरमियान में तो मेरे पास नहीं थे फिर आ गए, क्योंकि आपके पास रकम मौजूद थी शुरू से, अब साल ख़त्म होने पर वही रकम है या उससे ज़्यादा है, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ है इन सब का ज़कात देना। और एडवांस में ज़कात नहीं दे सकते। मसलन किसी शख्स ने कहा कि अब मुझ पर ज़कात जो है फ़र्ज़ नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, न कुछ ऐसा रकम मेरे पास है कि जिस पर ज़कात होता हो, न जेवर है, लेकिन अब मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैं 10 से 20 हज़ार रुपये ज़कात देता हूँ, बाद में अल्लाह ने अगर मुझे पैसे दिए, उस पर साल गुजरा तो ज़कात मैंने एडवांस में अदा कर दिया, इस तरह नहीं होगा। वो जो पैसे थे वो तो चले गए, और अब जो पैसे आपके पास मौजूद हैं उस पर साल गुजरा, इसका तुम्हें दोबारा ज़कात देना होगा। तो इसलिए बहुत पेचीदा मसाइल हैं, एक मसला समझाना ये बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ज़कात अदा करने से पहले उलमाए कराम से पूछा करें और सही तरह समझकर फिर बाद में ज़कात अदा किया करें। और जब तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें हो, घर है, चाहे वो 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, उस पर ज़कात नहीं है, क्यों? तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ है। गाड़ी तुम्हारे पास जितनी भी कीमती हो उस पर ज़कात नहीं है। मोबाइल जितना भी कीमती हो, वो लाखों का हो, उस पर ज़कात नहीं है। मोटरसाइकिल हो, रिक्शा हो, कोई भी चीज़ आपके पास हो, या आपके पास कोई ज़ाती ऐसा घर है, एक जिसमें आप रहते हो, एक घर आपके पास इस तरह भी है कि आपने किराए पे दी है और उसका किराया आपके पास आ रहा है, तो उस पर भी ज़कात नहीं है, वो भी ज़रूरत का है। लेकिन तुम्हारे पास अगर नकद पैसे हैं उस पर ज़कात है। ज़कात फ़र्ज़ है, इसको मामूली समझना, अदा ना करना यह सख्त गुनाह है और कबीरा गुनाह है। जिस तरह नमाज का गुनाह है, इसी तरह ज़कात का भी गुनाह है। तो इस तरह मसाइल तो बहुत सारे हैं, वक्त भी निकल चुका है, ये कुछ बुनियादी मसाइल थे। और अगर औरत के पास जेवर है और उसके पास ही है और मालकन भी यही है, उसका शौहर नहीं है, तो वो औरत ज़कात अदा करेगी। अगर ज़कात अदा नहीं किया, क़यामत के रोज़ ये इसके लिए गंजा सांप बन के आएगा, नहीं छोड़ेगा जन्नत में। तो इसलिए या तो ये जेवर वाला चक्कर ख़त्म करें। अगर अल्लाह ने माल दिया है, बहुत सारे पैसे हैं और तुम उस जेवर का ज़कात अदा कर सकते हो, तो फिर रख लो। इसी तरह फितराना जो है, जिसको सदक़तुल फ़ितर कहा जाता है, ये भी जो है वाजिब है। ये क्या है? वाजिब है। और ये आजकल इसके जो मिकदार है 280 रुपया उन्होंने मुकर्रर किया है,
ऐसा नहीं है कि आपने लाजमी ईद उल फितर में ये अदा करना है और ईद की नमाज के लिए जाएंगे तो अदा करना है। नहीं, आपने अभी से अदा करना है ताकि गुरबा जो है उससे कपड़े ले। लेकिन आप 280 के बजाय 300 दें, एक 20 रुपये ज़्यादा दिया करें। और अगर आपको अल्लाह ने बहुत तौफीक दी है, माल बहुत ज़्यादा है, आप कहते हैं हम 5 बंदे हैं, 280 या 300 देंगे तो इस तरह तो 1500 हो जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, आप 10,000 दें, 20,000 दें, ज़्यादा दें। इसमें ये रुकावट नहीं है कि आप नहीं दे सकते, दे सकते हैं लेकिन कम नहीं दे सकते। और इसी तरह ज़कात किसको दें? मैंने पिछले जुमे बयान किया कि ज़कात अपने रिश्तेदारों को देना बहुत ज़्यादा सवाब रखता है। मुख्तसर अर्ज करता हूँ कि बहनों को ज़कात देना, उसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़कात भी अदा होगा और इसी तरह रिश्तेदारी भी पक्की हो जाएगी। उसको बताए बगैर ज़कात दिया करें। भाइयों को भी ज़कात दे सकते हैं अगर वो गरीब हो, मुस्तहिक हो। बेटे को नहीं दे सकते, वालिद को नहीं दे सकते, वालदा को नहीं दे सकते, और दादा और इसी तरह पोते नवाज इस तरह इनको नहीं दे सकते। हाँ, अगर भाई हैं या कोई है उन्हें दे सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि वहाँ ख़ानदान में भी कोई गरीब नहीं है तो हम किसको दें? सबसे ज़्यादा मुस्तहिकीन मदारिस के तलबा है, उसमें भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप अगर ये ज़कात जो है मदारिस के तलबा को देंगे, एक इदारे में देंगे, एक मस्जिद का मदरसा है और एक बड़ा मदरसा है, जैसे एक ये मदरसा है, इसमें ज़कात देना जायज़ नहीं है। बच्चे फ़ीस देते हैं, बच्चे अपना खाना खुद लाते हैं और ख़ुद खाकर वो अपना फ़ीस भी देते हैं, मदरसे पर बोझ नहीं बने, उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। हाँ, वो मदारिस जो बच्चों की कफ़ालत करते हैं, पूरा साल उनको पढ़ाते हैं और तनख्वाहें भी जो है वो मदरसे से देते हैं, बच्चों को खाना भी मदरसे से देते हैं, उनको ज़कात भी दिया करें, फितराना भी दिया करें, सदकात भी दिया करें। इसी तरह हमारे एक मदरसा है, उनकी तरफ से हमारा ये तरतीब होता है, हम किसी को याद चंदे की इजाज़त नहीं देते। क्यों? ये मालूम नहीं होता कि चंदा कौन कर रहा है और कहाँ ले जा रहा है। ये ज़कात देना ये बहुत अहम मसला है और ज़कात ले जाना, उसको सही जगह खर्च ना करना बहुत सख्त गुनाह है। तो इसलिए एक मदरसा है, हमारे उस्ताद ने एक अर्ज़ की थी कि जुमे के बयान में, रमज़ान का महीना है, जैसे लोग नमाज का एहतमाम करते हैं, ज़कात का भी एहतमाम करते हैं और सदकात भी देते हैं, फितराना भी देते हैं, तो गरीब तलबा हमारे पास मौजूद हैं। आप इनको बताएं, वो ख़ुद यहाँ आने से कासिर हैं, उनका खुद जुमे का बयान है, तो उन्होंने फिर किसी और को हमने देखा, उसको भेजा कि आप जाएँ और वहाँ चंदा करें और उसमें अगर आपको कोई फितराना देता है, ज़कात देता है, और दिल खोल कर उनके साथ आप ताउन करें। मदरसे के तलबा उससे कपड़े पहनेंगे, किताबें लेंगे, पूरा साल वो किताबें पढ़ेंगे या वो खाना खाएंगे या मदरसे के किसी काम में लगेगा, तो आपको बेहतरीन अजर मिलेगा। दिल खोल कर उनके साथ ताउन करें, वो नमाज के बाद बाहर बैठेंगे। इसके अलावा हम यहाँ किसी को इजाज़त भी इसलिए नहीं देते, हमें मालूम नहीं होता कि वो कहाँ से आए, किस इदारे से आए। ये फाउंडेशन बनाकर वो पैसे खुद जेब में डालना, अपने किरायों पर खर्च करना और उसको ज़कात के पैसे देना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और इसी तरह अगर आप इनके साथ, मैं आपको कहता हूँ कि आप इनके साथ ताउन करें, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।